بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ بہت اہم ایشو ہے اور وہ ہے پاکستان کے امن و امان کے ریلیٹڈ۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں تمام ناظرین سے ایک گزارش کروں گا کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں اور ہمیں فیس بک پر بھی فالو کر لیں۔ پاکستان میں اس وقت حالیہ جو دہشت گردی کی لہر ہے وہ بجائے کم ہونے کے بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے اور اب تو ہمارے دارالحکومت اسلام آباد تک بھی یہ پہنچ چکی ہے۔ آپ نے بھی شاید سنی ہو یہ نیوز کہ وہاں پر جو دھماکہ ہوا اور اس میں ایک پولیس اہلکار شہید ہو گیا اور 4 زخمی ہیں ابھی تک کی اطلاع کے مطابق۔ یہ تو ایک واقعہ ہے، لیکن آج ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں وہ پاکستان کے دہشت گردی کے حوالے سے، پاکستان میں جو جاری دہشت گردی ہے یہ کیسے شروع ہوئی اور پاکستان کا مستقبل اس حوالے سے کیا ہے، آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے۔ ظاہر ہے کہ اس وقت پاکستان کو صرف ایک ایشو کا سامنا نہیں ہے بلکہ ہمیں معاشی بحران کا بھی سامنا ہے، ہمیں سیاسی بحران کا بھی سامنا ہے اور ہمیں امن کے بحران کا بھی اس وقت سامنا ہے۔ تو پاکستان کا مستقبل کوئی تاریک سا نظر نہیں آ رہا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ چیزیں تھمیں گی، نہیں تھمیں گی یا کب تک یہ جاری رہیں گی؟ اس کے پیچھے عوامل کیا ہیں؟ ایک تو آپ نے درمیان میں ایک بات کی کہ یہ کب سے سلسلہ شروع ہوا تھا۔ ہاں جی۔ تو بہرحال دنیا کے اندر جو دوبارہ سے ایک منظم دہشت گردی کا جو سسٹم جاری ہوا تھا تو وہ 2004-05 کے بعد جو نظر آتا ہے۔ اس سے پہلے 80s کی اینڈ میں 87-86 اس میں دنیا میں ایک جنگ لڑی گئی تھی۔ اس جنگ کے اندر مختلف جنگجو لوگوں کو جو کہ ایک ایسا سمجھے کہ وہ گروہ تھے، ہاں جی، تو انہوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا گیا تھا اور خاص مقاصد کے لیے جب سوویت یونین کو توڑا جا رہا تھا۔ ہاں جی، تو پھر ان گروہوں کو، ان جتھوں کو اس ٹائم میں ایک اور ٹائٹل دیا گیا، بعد میں پھر ان کو چھوڑ دیا گیا۔ اس کے بعد انہی کے خلاف پھر کارروائی کی گئی 2002 کے بعد۔ تو بہرحال یعنی پاکستان 2002 کیونکہ میں 2002 میں جس انسداد دہشت گردی کے عنوان سے جنگ شروع کی گئی، یہ دہشت گردی پہلے خود پیدا کی گئی پہلے کی گئی تھی، پھر اب بعد میں ان کو سنبھالا نہیں گیا تھا۔ تو ظاہری بات ہے کہ جس قسم کے ماحول میں انہوں نے تربیت لی تھی، جس قسم کے ان کو ٹریننگ دی گئی تھی، تو اب وہ کہیں تو یوٹیلائز ہونی تھی۔ تو پاکستان سب سے زیادہ متاثر اس لیے ہوا تھا کہ کیونکہ اس کے اندر پاکستان میں ایک بہت بڑا پورشن تھا۔ ہاں جی۔ تو بہرحال اس کے بعد پاکستان کی عوام نے، پاکستان کے اداروں نے بے انتہا جانی قربانیاں دی۔ مالی تو تھیں اور ڈیفینیٹلی تھی کہ ہمارے تجارتی مراکز نشانہ بنے، ہماری درسگاہ نشانہ بنی، لیکن جانی نقصان بھی بہت زیادہ ہوا۔ لاکھوں لوگ اس جنگ کے اندر ہم نے گنوائے۔ اس میں ظاہر ہے کہ ہماری اپنی پالیسیوں کا قصور ہے کہ اب دیکھیں ایک فرد واحد جس نے پورے نظام کو ملیمیٹ کر کے تنہا فیصلہ کیا اور پرائی جنگ کا حصہ بن گیا۔ پرائی جنگ کا حصہ بنے۔ پھر اس میں ہمیں فی الوقت ایک تو نقصان یہ ہوا کہ جو ہمارا مغربی بارڈر جہاں پر کوئی سیکورٹی اہلکار تعینات نہیں ہوتا تھا، اس سے پہلے، اس دہشت گردی سے پہلے 1400 کلومیٹر کی ہماری اور ہماری پوری توجہ مشرقی بارڈر کی طرف ہوتی تھی۔ لیکن اب جب وہ دہشت گردی شروع ہوئی اور پھر جب ہم نے پالیسی بدلی تو اب ظاہر ہے کہ اس کا کوئی ریئیکشن آیا۔ پھر اس میں یہ ہے کہ وہ ہمارا بارڈر بھی غیر محفوظ ہو گیا۔ صرف بارڈر ہی غیر محفوظ نہیں ہوا بلکہ یہاں پر پاکستان کا کوئی بھی شہر سلامت نہیں رہا تھا۔ ہمارے مذہبی جو رہنما ہیں ان پر بھی اٹیک ہوئے، ہمارے جو سیاسی رہنما ہیں ان پر بھی اٹیک ہوئے۔ آپ AMP کے کتنے رہنما شہید ہوئے، آپ علماء کرام دیکھیں، مولانا حسن جان شہید، مولانا معراج الدین شہید، مولانا نور محمد، یعنی اس طرح کے یہ پارلیمنٹیرین تھے۔ اسی طرح مولانا فضل الرحمان ہے، ان کے اوپر 3 خودکش حملے ہوئے، ان کے گھر پر بے نظیر اسی دہشت گردی میں چلی گئی۔ مطلب یہ ہے کہ وہ ایک غلط پالیسی کا تسلسل تھا جو پھر ہم نے بھگتا۔ لیکن پھر بعد میں آپ نے یہ دیکھا کہ ہمارے افواج پاکستان نے قربانیاں دی ہیں اور ایک چلو کوئی پالیسی بنی تو صحیح، اور پھر یہ ہے کہ کچھ
سالوں کے لیے ہمیں ایک وقفہ ملا اور سکون آ گیا تھا، اور الحمدللہ مطلب پاکستان کا جو معاملات تھے وہ بھی کافی بہتر ہونے لگے تھے. یہ جو پچھلی 2013 کی گورنمنٹ تھی، 2013 سے 18 تک، تو اس کے درمیان بہت کچھ کراچی کے اندر کافی مطلب آپ نے دیکھی کہ تبدیلی آئی سارا. یہ ریسنٹ جو واقعات ہیں نا، یہ آپ کے شروع ہو رہے ہیں 9-10 ماہ پہلے. جب یہ مولانا رحیم اللہ حقانی صاحب کے جامعہ میں پشاور میں اٹیک ہوتا ہے اور 40-42 لوگ مطلب اس میں شہید ہو جاتے ہیں. یہ سب سے بڑا واقعہ تھا موجودہ نئی لہر میں. پھر حالیہ مطلب کچھ اور واقعات بھی اسی طرح ہوئے ہیں. پھر آج والا جو ہے وہ بھی سوسائیڈ ہے. تو یہ چیز اب یہ دوبارہ سے لیکن اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم نے درمیان میں یہ پچھلے 1-2 سال میں کچھ ڈیولپمنٹس ہو رہی تھی. وہ یہ ایک تو مغربی سرحد پر ہمارے جو ہے عبوری گورنمنٹ آ گئی طالبان کی، ہمیں وہاں سے کچھ ریلیف نظر آنے لگا تھا. دوسری طرف جو معاملات ہیں وہ یہ تھے کہ ٹی ٹی پی جو پاکستان میں مطلب وہ تھی، اس کے اندر کچھ مذاکراتی کہانی شروع آئی. اب وہ مذاکرات کون کر رہا تھا، کہاں کر رہا تھا، وہ ڈیٹیل نہیں ہے. وہ پارلیمنٹ کے فلور پر بھی ڈسکس نہیں ہوئی ہے، وہ پبلک ڈسکس نہیں ہے. اس کے پیچھے کون وہ، اور بس صرف اور اصل میں ایک منٹ کے لیے اصل قصور بھی پالیسی کا یہی ہے نا کہ آپ پارلیمنٹ سے پالیسی نہیں لیتے. وہ بہرحال آپ کا آئینی ادارہ ہے، آپ اس سے پالیسی نہیں لیں گے تو پھر آپ کے سے یہ چیزیں کیسے قابو ہو سکیں گی؟ تو اس کے اوپر بہرحال جس طرح کی کوئی میٹنگ جو کچھ بھی ہوا، لیکن ابھی پھر بعد میں ابھی جب کہا گیا کہ جی وہ معاملات روک دیے گیا ہے، ختم کر دیا گیا ہے سلسلہ ڈائلاگ کا. جیسے ہی اس کا وہ اعلان ہوا تو وہاں سے پھر بلکہ کے وزیر اعلیٰ تک کو مطلب اس کے گھر تک لیٹر پہنچ گئے. اور سوات کے اندر کچھ سچویشن بگڑی. پھر اب ریسنٹ بنو میں مطلب یہ واقعہ ہوا. آج والا ابھی ڈپٹی اسپیکر جو کے ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے. تو ابھی ہمیں 2 ماہ نہیں ہوئے فیٹف سے نکلے ہوئے، فیٹف گریڈ لیسٹ سے. تو ہمیں جو ہمارا کنسرن وہ یہ ہے کہ ادارے، اگر آپ ملک کو اندرونی خلفشار کا شکار رکھیں گے تو آپ اس طرح کی بڑی افریز کے خدا نہ خواستہ کہیں عوام کو دوبارہ وہیں تو نہیں لے کے جا رہے. آپ کو اگر لگ رہا ہے کہ جس طرح کے اس میں بیرونی سازش ضرور شامل ہے، بیرونی عناصر کو آپ نہیں چھوڑ سکتے، لیکن وہ کب ہوگا جب آپ اپنے معاملات اپنے اسٹیبلٹی لائیں گے، آپس میں بیٹھیں گے تو ایک چیز ہوگی. جب یہ 2014 میں ضرب عضب ہوا تھا اس ٹائم تمام پارٹیز ایک ہوئی تھیں. اچھا یہ سوال بھی تو ابھرتا ہے نا، کہاں بیٹھیں گے؟ ابتدا کہاں سے ہوگی؟ اس کے لیے ایک طرف تو آپ کو نظر آئے گا، یعنی آپ یہ بھی دیکھیں کہ جب سے نئے آرمی چیف کی تعیناتی ہوئی ہے، ان کے لیے بھی ایک مطلب شاید ان کو ویلکم کیا جا رہا ہے. اس کے بعد سے بلکہ اس سے بھی کافی پہلے سے ہمارے قومی سلامتی کمیٹی کا ایک اجلاس بھی نہیں ہوا. اور ایک چیز پر ہوا ہے، وہ بھی ایک فضول سا معاملہ تھا. وہ تو ایک 2 نمبر معاملہ تھا. کوئی اس میں تو کسی کو وہ رائے دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے نا کہ ابھی تک ہمارے حالات اس حد تک، اس نہج تک پہنچ گئے ہیں، نہ ہم سیاسی حوالے سے آپس میں ڈائلاگ کرنے کے لیے تیار ہیں. اچھا معاشی حالات اس قدر بگڑ گئے ہیں، ہمیں پھر بھی اپنی سیاست کی پڑی ہوئی ہے. امن جو سب سے بنیادی اور مقدم چیز ہوتی ہے، امن، تو آپ اس کی حالت بھی یہ دیکھ لیں، آج اس نہج تک پہنچ گئی ہے. تو مطلب یہ ہے کو اس چیز پر اب ایک غربت سے مر رہا ہو عام شہری، ایک اس کے اوپر مختلف قسم کے اچھا بارڈر کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں سے فائرنگ ہوتی ہے، یہاں کے شہری شہید ہو جاتے ہیں. اچھا اس میں پھر کچھ باتیں اس طرح سامنے آئی ہیں، کوئی باتیں اس طرح سامنے آئی ہیں کہ وہاں کے جو طالبان کمانڈر اس وقت کے جو امیر ہیں ملا ہیبت اللہ غالباً، انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان میں ہم کارروائیاں نہیں کریں گے، یا پاکستان میں کارروائیاں نہ کی جائیں کیونکہ وہ ایک اسلامی ملک ہے. تو انہوں نے تردید کی ہے، ٹی ٹی پی کی حوصلہ شکنی ضرور کی ہے، لیکن پھر بھی بہرحال وہاں یہ گروہ موجود ہے حکمرانوں کے لیے درد سر ہے. ریاست کے ساتھ بیٹھ کے، لیکن وہی نا کہ جب ملک کے اندر کوئی استحکام ہوگا تو تب ہی آپ کھلے ذہن کے ساتھ کسی اور چیز کی طرف چلیں گے، چاہے وہ معیشت ہو یا امن ہو. بہرحال اللہ پاک پاکستان کو، پاکستان کے ہر شہری کو ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ رکھے، خصوصاً اس حالیہ جو یہ ایک خوفناک صورتحال بنی ہے. تو اس سے ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو محفوظ رکھے. یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ جو شہید ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. آج کے ہم نے
اور جو زخمی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے، اور اسی طرح جو بنوں میں جو شہید ہوئے ہیں یا جو زخمی ہوئے ہیں، ہمارے کہیں بھی سیکورٹی اداروں کے جوان ہو رہے ہیں، عام شہری ہو رہے ہیں، تو ہم سب کے درجات کے لیے دعا گو ہیں۔